ایک آدمی جو اسرائیل سے ٹریننگ لیتا ہے، پشتو سیکھتا ہے، سارے طور طریقے سیکھتا ہے، جب مکمل ٹرینڈ ہو جاتا ہے تو افغانستان کے راستے پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ پاکستانی پشتون لباس میں پشتو پٹھانوں کی طرح بولتا ہے، لباس انہی کی طرح پہنتا ہے، نسوار رکھتا ہے، قہوہ پیتا ہے، کباب کھاتا ہے، پاکستانی شناختی کارڈ رکھتا ہے، حلیے سے بھی پاکستانی لگتا ہے اور یہاں کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خودکش حملے کرواتا ہے، پہلے سے یہاں موجود ایجنٹوں کے ساتھ رابطے کرتا ہے۔ بنو میں موجود ایک یہودی جو عالم بنا ہوا تھا اس سے مدد لیتا ہے، جو وہاں عرصہ 10 سال سے مسجد اور مدرسہ چلا رہا ہوتا ہے۔ پولیس پر، فوج پر، سیاستدانوں پر، شہریوں پر حملے کرواتا ہے۔ ملکی ادارے اس جاسوس کو ڈھونڈتے ہیں کہ دھماکہ ہوا تو کیا کس نے، کروایا کس نے۔ جب مدرسے پر آدھی رات کو چھاپا پڑتا ہے تو مولانا کے بھیس میں ملک دشمن بھاگ جاتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ دھماکے ISI کرواتی ہے اور فوج پٹھانوں کی دشمن ہے۔ لوگ بھی سوچتے ہیں جو بندہ ہمیں قرآن اور حدیث پڑھا رہا ہے وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ اس مولوی کے مسجد کے تہخانے سے کمپیوٹرز اور تمام ریکارڈ قبضے میں لے لیا جاتا ہے، اسے ڈیکوڈ کیا جاتا ہے اور جب اس کے ساتھیوں کی تلاش شروع کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے مولانا صاحب تو کابل سے دبئی فرار ہو چکے ہیں اور وہاں سے انہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ باقی سارے آپریٹر بھی بھاگ جاتے ہیں، لیکن ایک چھپا رہتا ہے اور اپنا کام جاری رکھتا ہے۔ بے پناہ پیسہ اس کے پاس ہوتا ہے، ہر جگہ رشوت لینے والی انتظامیہ کو خوش کرتا رہتا ہے، لیکن ایک جاسوس جو اسے پہچان لیتا ہے اور مقامی پولیس سے مدد مانگتا ہے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے پیسوں کے زور پر انٹیلیجنس فورس کے پہنچنے سے پہلے فرار ہو جاتا ہے اور کابل کے راستے امریکہ بھاگ جاتا ہے۔ امریکی ادارے اس کام سے بہت خوش ہوتے ہیں اور پاکستانی سفیر کو کہتے ہیں جتنی سہولت چاہیے لے لو، جتنے ڈالر چاہیے لے لو، کسی طریقے سے یہ بندہ پاکستان میں دوبارہ بھجوا دو۔ سفیر صاحب اس کو لامحدود ویزا عطا فرماتے ہیں اور پاکستانی وزیر داخلہ کو کہتے ہیں اس بندے کو رن وے سے ہی گاڑی میں ڈالو اور لاہور امریکی سفارتخانے پہنچا دو۔ بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور پھر چند ہفتے بعد دھماکے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہی کام کہ کون کرواتا ہے پتہ چلتا ہے وہی بندہ ہے، لیکن اب خان کے نام سے نہیں، ریمنڈ ڈیوس کے نام سے کام کر رہا ہے۔ نگرانی شروع ہوتی ہے۔ کوئی بھی ملک جس کو ویزا دے دے وہ ایک معاہدہ سمجھا جاتا ہے، اس کو کینسل آسانی سے نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اسے نکالتے ہیں تو اس کے بدلے ایک انتہائی آدمی امریکہ سے باہر کر دیا جائے گا۔ قید آپ اسے نہیں کر سکتے، سزا اسے نہیں دے سکتے، آپ کی سلطنت نے اسے تحفظ کا لکھ کر دیا ہے۔ پھر کیا حل ہے؟ نکال آپ نہیں سکتے، قید آپ نہیں کر سکتے، گولی آپ نہیں مار سکتے، تو اگر وہ عقل مند ہیں تو کیا اور لوگ نہیں ہو سکتے؟ پھر اس کے پیچھے 2 بندے لگا دیے جاتے ہیں۔ وہ جو ہی ایمبیسی سے نکلتا ہے وہ موٹر سائیکل پر اس کے پیچھے، وہ بندہ اپنی تمام چالاکیوں اور ہوشیاری کے باوجود مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کے مالک رزلٹ مانگتے ہیں، دھماکے کرواؤ، وہ ہل نہیں سکتا۔ جو اسے ملنے جاتا ہے 2 بندے اس کے پیچھے لگا دیے جاتے ہیں۔ جس ورکشاپ میں بظاہر ایک مستری جو کہ مقامی ہے اور اس کے لیے کام کرتا ہے، اسے بارودی مواد گاڑی میں فٹ کرنے کے الزام میں اندر کر دیا جاتا ہے۔ ہر اس کا مقامی ساتھی یا غائب کر دیا جاتا ہے یا گرفتار۔ وہ بندہ بالکل پاگل ہو جاتا ہے اور 2 بندوں کو کہا جاتا ہے بس اسے ڈراؤ، یہ سمجھے کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خوف زدہ ہو کر اور زچ ہو کر انہیں قتل کر دیتا ہے۔
گرفتار ہوتا ہے، اسرائیل اور امریکہ کو غشی کے دورے پڑتے ہیں۔ امریکی صدر ٹی وی پر اسے ڈپلومیٹ کہتا ہے۔ سارے بیک اور فرنٹ ڈور سارے کھل جاتے ہیں، خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں، مگر اب ان کا واسطہ کسی سیاست دان کے ساتھ تو تھا نہیں جنہیں خریدا جاتا۔ جان کیری دوڑتا آتا ہے۔ امریکی جنرل جو افغانستان میں ہے وہ بھاگا آتا ہے۔ کیری کو کہا جاتا ہے CIA چیف کو بھیجو۔ CIA چیف براست افغانستان آدھی رات کو چکلالہ ایئرپورٹ پر اترتا ہے۔ DGISI سے ملتا ہے۔ پہلا مطالبہ، جتنے ایجنٹ ہیں ان کی لسٹ دو۔ وہ بہت اوں آ کرتا ہے اور آخرکار 3600 لوگوں کی ایک لسٹ دے دیتا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا زرداری دور میں 4 بیرکیں امریکی اسلام آباد کے سفارت خانے میں تعمیر کی گئی تھیں۔ پھر امریکہ اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ 3300 لوگ واپس نکالنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ انہی دنوں جنگ 72 کے قریب ایک پل پر ایک غیر ملکی کالا چٹا پہاڑ کی فوٹوگرافی کر رہا ہوتا ہے، جسے سنائپر گولی مار دیتا ہے۔ ایک کہوٹے کے پاس قتل کر دیا جاتا ہے۔ امریکہ مزید دباؤ میں آ جاتا ہے۔ امریکہ فوجی، مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے پاؤں پکڑتا ہے۔ فوجی قیادت کہتی ہے ہمیں F-16 کے لیے نائٹ ٹارگٹ کو ہٹ کرنے والی کٹس چاہیے۔ امریکہ بمشکل مان جاتا ہے۔ یاد رہے یہی وہ کٹس تھیں جنہوں نے زیر زمین بنکر وزیرستان میں تباہ کیے اور صفایا کیا TTP کا۔ ایک مسلح گروہ جو امریکہ جیسے ملک سے 10 سال میں قابو نہیں آیا، چند مہینوں میں ختم کر دیا گیا۔ نقد پیسے بھی CIA نے دیے جو پھر انہی کے خلاف استعمال ہوئے۔ نیوی کے لیے میزائل، آرمی کے لیے ٹارگٹ ڈکٹیٹرز اور لاتعداد اسلحہ جو صرف ایک جاسوس کی عوض ملا۔ یہ سودا پیسوں کے لیے نہیں بلکہ ہزاروں پاکستانیوں کی جان بچانے کے لیے کیا گیا۔ اس نیٹ ورک ٹوٹنے کے بعد لاہور میں کوئی بڑا دھماکہ نہیں ہوا۔ وطن کے بیٹے وطن کے لیے ہی قربانیاں دیتے ہیں۔ جن دو نے قربانیاں دیں وہی تو اصل ہیروز ہیں۔ انٹیلیجنس میں ایک جان دے کر ہزاروں جانیں بچائی جاتی ہیں، مگر اسے سمجھنا ناممکن ہوتا ہے۔ آخر پر مار خوروں کو سلام۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔